اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ اس سے پہلے کہ دوسرا سلسلہ جو ہے وہ اعمال کا شروع کریں، ایک مسئلہ جو میں نے خانقاہ میں بھی دیکھا، پچھلے جمعے میں نماز پڑھنے کے لیے گیا، یہ جو ملتان بورڈ والی مسجد ہے، تو اس میں بھی میں نے دیکھا میرے ساتھ ایک نوجوان تھے، وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو ادھر بزرگ تھے۔ بعد میں جب میں نے سنتیں پڑھ لیں جمعے کی نماز سے پہلے، تو میں تسبیح کر رہا تھا، تو جو ساتھ بزرگ سنتیں پڑھ رہے تھے ابھی، ان کو بھی میں نے دیکھا، تو بعض دفعہ خواتین کو بھی میں دیکھتا ہوں کہ وہ نماز پڑھ رہی ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے نا وہ رکعت مکمل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پہلے تو خیر میرا کبھی اتنا دھیان نہیں گیا، نہ میں نے کبھی اتنا غور سے دیکھا، یا یوں کہنے کہ میں نے کبھی اتنی دلچسپی جو ہے وہ نہیں لی۔ وہاں مسجد میں مجھے زیادہ اس دن احساس ہوا کہ لوگ اکثر، یعنی اکثریت جو ہے وہ ایک ہی صورت ہر رکعت کے اندر دہراتے ہیں۔ جس طرح عمومی طور پہ سورۃ اخلاص پڑھی جا رہی ہے، تو ہر رکعت کے اندر قل ھو اللہ احد پڑھا جا رہا ہے اور رکعت جو ہے وہ مکمل کی جا رہی ہے۔ تو اس لیے اللہ والے میں یہ کیونکہ ضروریات دین کا علم ہے، تو اس لیے میں یہ مسئلہ جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ دو طرح کے مکروہات ہیں، ایک ہے مکروہات تحریمی، ایک ہے مکروہات تنزیہی۔ مکروہ تحریمی جو ہے اس کو کہتے ہیں جو گناہ کے قریب تر ہو، حرام کے قریب تر ہو۔ اگر انسان نماز کے اندر اس کا مرتکب ہو جائے تو نماز کا ادا ضروری ہوتا ہے، یعنی نماز کو دہرانا پڑے گا، لوٹانا پڑے گا۔ ایک ہوتا ہے مکروہ تنزیہی، یہ گناہ سے یا حرام سے دور ہوتا ہے لیکن ناپسندیدہ ہے، قابل تحسین نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی؟ کہ اگر مکروہ تنزیہی ہوگا تو وہ گناہ تو نہیں ہے، وہ حرام تو نہیں ہے، لیکن وہ قابل تحسین بھی نہیں ہے، یعنی اگر کوئی اس کی عادت بنا لیتا ہے تو اس کی تعریف نہیں کی جا سکتی، اس عمل کی حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی، جس کو آپ یوں کہتے ہیں کہ قابل تحسین نہیں ہے۔ جس طرح ہر رکعت کے اندر ایک ہی صورت کو دہرانا، جس طرح ہم فرض پڑھتے ہیں تو فجر کے فرض کیا فرض آپ علیحدہ پڑھ رہے ہیں، جس طرح خواتین ہیں تو وہ گھر میں نماز پڑھتی ہیں، تو ہر رکعت کے اندر جس طرح مجھے گمان ہے کہ لوگ زیادہ تر جو ہے وہ سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں، قل ھو اللہ احد۔ اب انہوں نے ہر رکعت کے اندر جو ہے سورہ اخلاص پڑھی اور اپنی 2 رکعتیں مکمل کر لیں، یعنی 2 فرض جو ہے وہ مکمل کر لیے۔ اس طرح ہم مرد حضرات ہیں، اگر ہم نے اپنی انفرادی نماز جو ہے وہ پڑھی تو ہر رکعت کے اندر جو ہے سورۃ اخلاص پڑھ لی، تو یہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی اس سے نماز تو ہو جائے گی لیکن اس کو قابل تحسین نہیں کہا جاتا، پسند نہیں کیا جاتا۔ تو اللہ جب نماز ہی پڑھنی ہے تو کسی بھی مکروہ کا جو ہے انسان ارتکاب کیوں کرے، اس کا مرتکب جو ہے وہ کیوں ہو۔ اب اس میں آگے جو مسئلہ ہے وہ یہ جو فقہاء نے، علماء نے بیان کیا ہے، آپ ظہر کی 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو اس میں 4 فرض ہوں گے، تو پہلے 2 رکعتوں کے اندر آپ سورت ملائیں گے، اگلی جو 2 رکعتیں ہیں ان میں تو آپ نے محض سورۃ فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے۔ اسی طرح مغرب کی 3 رکعتیں پڑھیں گے تو اس میں پہلی 2 رکعتوں کے اندر سورہ ملائیں گے، اور جو آخری رکعت ہوتی ہے اس میں تو محض سورۃ فاتحہ پڑھنی ہوتی۔ باقی جو عشاء ہے وہ بھی اسی طرح ہے، عصر ہے وہ بھی اسی طرح ہے، اور ظہر ہے وہ بھی اسی طرح ہے۔
بس یہ فجر اور مغرب ان کا تھا، میں نے وہ کھول کے بتا دیا. تو یوں آسان زبان میں سمجھ لیں کہ فرض نماز کے اندر 2 ہی رکعتیں ہوتی ہیں، چاہے وہ جتنی بھی رکعتوں والی نماز ہو، جس میں چاہے امام ہے چاہے ہم خود اپنی الگ سے انفرادی نماز پڑھے. تو پہلی 2 رکعتوں کے اندر ہم سورۃ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت ملاتے ہیں. کیوں؟ 3 کے برابر قرآن پڑھنا واجب ہے، اس کی تلاوت کرنا. اب اس کے اندر پھر آگے مسئلہ آ جاتا ہے کہ 3 جو آیات مبارکہ ہیں وہ چھوٹی ہوں تو 3، اگر کوئی بڑی آیت ہو اور وہ 3 آیات کے برابر ہو یا تھوڑی سی اس سے بڑی ہو تو 1 آیت بھی پڑھی جا سکتی ہے، یا 2 آیتیں ہیں تو تب بھی وہ پڑھی جا سکتی ہے. جس طرح آپ نے دیکھا کہ ہم نماز کے اندر سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح آپ نے جو ہے وہ سورۃ کوثر پڑھی، اس کی چھوٹی آیات ہے. سورۃ اخلاص پڑھی، اس کی چھوٹی آیات ہے. اسی طرح سورہ عصر پڑھی تو اس کی چھوٹی آیات ہے. یا آپ نے سورہ صفات پڑھ کی آخری 3 آیات پڑھی، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تو اس طرح کی جو آیات ہیں چھوٹی چھوٹی ہوں تو وہ 3 پڑھنا واجب ہے. اور اگر کوئی بڑی آیت آپ نے پڑھ لی جو 3 کے برابر ہے یا 3 سے بھی تھوڑی سی بڑی ہے تو وہ 1 آیت ہی کافی ہوتی ہے. جس طرح آپ نے سورہ مزمل کا آخری رکوع پڑھ لیا، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ، آخر تک آپ نے پڑھ لیا تو وہ 1 ہی آیت ہے، وہ 1 ہی آیت ہے. تو وہ 1 ہی آیت آپ پڑھیں گے تو نماز جو ہے وہ ہو جاتی ہے. یہ تو تلاوت کے حوالے سے تھا کہ کتنی تلاوت اس میں کرنی ہے، وہ میں نے مسئلہ آپ کو بتا دیا. اب یہ ہے کہ کسی نے سورہ مزمل کا دوسرا رکوع پڑھا پہلی رکعت کے اندر، چاہے وہ امام ہے چاہے ہم اپنی انفرادی نماز پڑھ رہے ہیں، پھر دوسری رکعت کے اندر دوبارہ اس نے جو ہے وہ سورہ مزمل کا وہی دوسرا رکوع پڑھ دیا. جس طرح عوام الناس کرتے ہیں کہ پہلی رکعت کے اندر قل هو اللہ احد یا انا اعطیناک الکوثر یا والعصر سورۃ عصر پڑھ لی، تو پھر دوسری رکعت کے اندر اگر دوبارہ وہی تلاوت کو جو ہے دہرا دیا تو یہ مکروہ تنزیہی ہے. یعنی نماز تو ہو جائے گی مگر قابل تحسین نہیں ہے. یہ ہے فرض نماز کا مسئلہ، ٹھیک ہے. اپنے گھر خواتین کو بھی یہ بات سمجھائیں کہ بی بی قل هو اللہ احد ہر رکعت کے اندر نہیں پڑھنی. اس کے بعد آ جاتے ہیں بقیہ نماز جو ہوتی سنتے ہیں، نوافل ہیں یا تہجد کی نماز ہے، اسی طرح چاشت ہے، اشراق ہے، اوابین کی نماز ہے، صلاۃ الحاجت ہے، صلاۃ التوبہ ہے، صلاۃ الصدقہ ہے، تحیۃ الوضو ہے، تحیۃ المسجد ہے. یا اگر آپ نے کوئی نوافل کی منت مانی ہوئی ہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں اتنے نوافل پڑھوں گا یا پڑھوں گی، تو یہ بقیہ جتنی بھی فرائض کے علاوہ، فرضوں کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں ان کی تمام رکعتوں کے اندر آپ 1 ہی سورت پڑھ سکتے ہیں بلا کراہت. وہاں وہ مکروہ کا کوئی اشکال نہیں ہے. صرف مسئلہ کس کے اندر ہے؟ فرض کے اندر. تو یہ بنیادی اور بڑا باریک سا فرق تھا، کیونکہ بس اوقات انسان جو ہے وہ گڑمٹ کر جاتا ہے. کہ کسی سے میں نے مسئلہ پوچھا تھا، انہوں نے کہا تھا جی کہ آپ سورۃ اخلاص جو ہے وہ ہر رکعت کے اندر پڑھ سکتے ہیں. تو ہر رکعت کے اندر میں بھی کہہ رہا ہوں پڑھ سکتے ہیں، لیکن فرض کے اندر اگر آپ پڑھیں گے تو وہ قابل تحسین نہیں ہے، پسندیدہ عمل نہیں ہے. نماز تو آپ کی ہو جائے گی لیکن اس کے اندر مکروہ تنزیہی کا جو آلودگی ہے وہ اس کے اندر آ جائے گی. تو جب عبادت کرنی ہے تو پھر یہ کسی بھی جو ہے وہ عبد کو، یعنی جو عبادت کرنے والا اس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس کو سر سے اتارے. یہ تو مسئلہ ہو گیا. دوسری اللہ جو بات اس میں ہے، جو احتیاط کی اور کرنے کی جو ہم ذمہ داری کی ہے، وہ یہ کہ چاہے ہم مسجد میں نماز پڑھیں، مرد حضرات ہیں، چاہے گھر میں خواتین ہیں ہماری مستورات ہیں،
آخری 10 صورتیں ہر مسلمان کو تجوید کے ساتھ سیکھنی چاہیے. سورہ فیل سے لے کے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، سورہ فیل سے لے کے سورہ ناس تک قل اعوذ برب الناس، یہ 10 سورہ مبارکہ ہر مسلمان کو آنی چاہیے. اب ابھی دیکھیں کہ ان 10 صورتوں میں تو ممکن ہے کہ جو قرآن نہیں بھی پڑھا ہوا اسے بھی 2-3 آتی ہوں، اسے بھی 2-3 آتی ہوں، اور اگر اس کو 4 کل آتے ہیں اور ایک سورہ کوثر آتی ہے تو وہ سورت جو ہے 4 کل آتے ہیں اور 7 سورہ کوثر اس کو آ جاتی ہے تو وہ اس کے 5-4 تو ویسے ہی ہوگی، باقی کتنی رہ گئی؟ 5. تو اس طرح جس کو قرآن نہیں بھی آتا یا قرآن مجید جو ہے اس نے نہیں پڑھا ہوا تو اس میں امکان ہے کہ اس کو 3-4 یا 5-6 آتی ہوں گی. تو اگر اگلی 4 یاد کر لی جائے تو 10 پوری ہو گئی. تو 10 جب پوری ہو جائیں گی تو پھر آپ کو کیا ہوگا، چھوٹی صورتوں کے ساتھ جب آپ نے اچھے طریقے کے ساتھ تجوید کے ساتھ پڑھا ہوگا تو اس کا نفع کیا ہوگا کہ کہیں آپ کو امامت کروانی پڑتی ہے، جماعت کروانی پڑتی ہے تو آپ اچھی تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ جو ہے وہ جماعت بھی کروا سکتے ہیں. اس طرح خواتین ہیں، اگر وہ 10 صورتیں یاد کر لیتی ہیں تو کیا ہوگا، نماز اتنی خوبصورت ہو جائے گی. دیکھیں 10 صورتیں ہیں، جس نے قرآن مجید فرقان حمید ناظرہ بھی نہیں پڑھا ہوا تو وہ میری یہ بات سن کے اللہ اس کے دل میں شوق پیدا کر دیتا ہے تو اللہ بولو ہفتے میں وہ 1 سورہ مبارکہ بھی زبانی یاد کرتا ہے ہفتے میں، تو کیا ہوگا 2.5 مہینے کے اندر 10 صورتیں جو ہے وہ تیار ہو جائیں گی. چلو 3 مہینے میں کر لے، 3 مہینے میں کر لے، جو کہ ممکن نہیں ہے کہ اتنا وقت لگے. تو اگر جنہوں نے ناظرہ قرآن مجید پڑھا ہوا ہے تو وہ صرف بات کیا ہے سستی کی اور غیر ذمہ داری کی، وگرنہ کیا ہے یہ اتنی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں کہ اگر آپ شوق کے ساتھ ایک صورت جو ہے وہ قاری صاحب کے پاس بیٹھ کے تجوید کے ساتھ اپنا تلفظ جو ہے یا اپنی ادائیگی درست کر لیتے ہیں تو آپ ایک سورہ مبارکہ جو ہے وہ یاد کرتے ہیں روزانہ کی تو ہفتے میں 10 دن کے اندر 10 صورتیں جو ہے وہ سیدھی ہو جائیں گی. 1-2 آپ 3 آپ کو ویسے ہی آتی ہیں. تو آج آپ شروع کرتے ہیں، آج بدھ ہے تو اگلے بدھ کو آپ کی 10 صورتیں بہترین ہو جائیں گی. پھر جب آپ ان کو بار بار اپنی نمازوں کے اندر پڑھیں گے، ایک دن میں وہ کئی بار پڑھی جائیں گی. جب بقیہ نماز کے اندر اس قرآن مجید کے حصے کو آپ استعمال کریں گے، تلاوت کریں گے تو وہ کیا ہوگا، ان کی ادائیگی بھی بہتر ہوتی جائے گی تلفظ کی، اور وہ ازبر بھی اچھے طریقے کے ساتھ، یاد بھی اچھے طریقے کے ساتھ ہو جائیں گے. تو یہ بات اللہ والوں ذہن نشین کرنی کہ جن حضرات کو آخری 10 صورتیں جو ہے وہ یاد ہے، بہت اچھی بات ہے، اور اگر یاد نہیں ہے تو پھر تجوید کے ساتھ ان کو اچھے طریقے کے ساتھ ایک دفعہ یاد کر لیں کسی قاری صاحب کے پاس بیٹھ کے، چاہے ایک ایک کر کے سیکھ لیں، چاہے 10 ایک ہی دن سنا کے ان میں جو غلطی ہے وہ نکال کے تو پھر ان کو جو ہے وہ یاد کر لیں. یہ نہیں کرنا کہ حفظ کرنے کے بعد، زبانی یاد کرنے کے بعد سنائیں، پھر لفظ و تلفظ ٹھیک نہیں ہوتا، پھر وہ جو لفظ زبان پہ چڑھ جاتا ہے پھر اس کو اتارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، وہ پھر آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی. اس لیے پہلے جو ہے اس کی تجوید ٹھیک کریں، اپنا تلفظ جو ہے وہ ٹھیک کریں، اس کے بعد اس کو جو ہے وہ زبانی یاد کریں. تو انشاءاللہ العزیز جب ان 10 صورتوں کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو پھر یہ ہے کہ غلطی کا امکان رہ ہی نہیں جائے گا. اب یہاں پہ ایک بات ہے جس کی میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں. میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں، جو حضرات صرف ایک سورہ مبارکہ کے ساتھ نماز پڑھنے کے عادی ہیں یا گھر میں نماز پڑھتے ہیں، جس طرح خواتین ہیں خاص طور پہ، جب آپ کو عادت پڑ جائے گی ہر رکعت کے اندر قل هو اللہ احد پڑھنے کی، یا کوئی اور سورہ مبارکہ، سورہ کوثر، سورہ یسر یا اور کوئی سورہ مبارکہ بار بار دہرانے کی عادت پڑ جائے گی تو آپ لا محالہ فرضوں کے اندر بھی وہی کام کر بیٹھیں گے. وہ غلطی ہوگی آپ سے رہے گی لاشعوری طور پہ. تو جبکہ میں نے مسئلے کو کھول کے کیا بیان کیا ہے کہ یہ مسئلہ صرف فرضوں تک ہے، بقیہ جتنی بھی نمازیں ہیں، جتنی بھی ان کی اقسام ہیں، ان سب کے اندر بلا کراہت ہم ایک ہی صورت کو دہرا سکتے ہیں. تو جب اللہ والو ہمیں 10 آخری صورتیں آتی ہوں گی تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ بار بار ایک ہی سورہ مبارکہ کو پڑھنے کی.
ہاں یہ نوافل ہیں، جس طرح تہجد کے نوافل ہیں یا اشراق کی نماز ہے، اکثر الحمدللہ مائیں بہنیں گھر میں بھی اور بزرگ جو ہے مسجد میں بھی اشراق کی نماز پڑھتے ہیں کہ جس نے 2 رکعت نماز اشراق پڑھی تو اس کے لیے ایک مقبول حج عمرے کا ثواب ہے۔ اس کے بڑے فضائل ہیں، کبھی انشاءاللہ اس میں بھی بیان کروں گا۔ تو اس کے اندر کیا ہے کہ آپ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لیتے ہیں تو اس کا کیا نفع ہوتا ہے کہ ایک مکمل قرآن مجید تلاوت کرنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اس طرح بعض اعمال ہم بتاتے ہیں کہ اس عمل کرنے سے پہلے آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اس کے اندر آپ 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ تو جو نوافل ہیں ان کے اندر آپ سورۃ اخلاص کئی بار پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض اعمال مستحب اعمال ایسے بھی ہیں کہ جب ان کے لیے نفل پڑھے جاتے ہیں تو ان کے اندر 50 مرتبہ بھی سورۃ اخلاص پڑھی جاتی ہے۔ اس طرح بعض بزرگان سے یہ ہمیں جو ہے وہ ملتا ہے عمل کہ وہ جب تہجد کی نماز پڑھتے تو ہر رکعت کے اندر جو ہے وہ 50 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھتے۔ تو ظاہر ہے وہ بڑے لوگ تھے، تو پھر جس نے اس طرح کی تہجد پڑھنی ہوگی تو اس کو فجر کی نماز سے اچھا خاصا پہلے اٹھنا پڑے گا۔ تو یہ ساری باتیں ضمناً میں نے اس لیے کہی ہیں کہ جو لوگ سورۃ اخلاص سے رغبت رکھتے ہیں، اس کے فضائل کی وجہ سے، اس کے ثواب کی وجہ سے، وہ اپنا یہ شوق یا اپنی یہ محبت کا اظہار جو ہے فرضوں کے علاوہ جو بقیہ نمازیں ہیں رکعات پڑھی جاتی ہیں اور خاص طور پہ جو نوافل ہیں اس کے اندر پورا کریں، لیکن فرضوں کے اندر کیا کریں کہ آخری 10 صورتوں میں سے کوئی 2 صورتیں ایک پہلی رکعت کے اندر اور ایک دوسری رکعت کے اندر پڑھنے کی اپنی عادت جو ہے وہ بنائیں، تاکہ اس مکروہ جو ہے وہ فعل سے اپنے آپ کو بچایا جا سکے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے اور جو سوشل میڈیا پہ سنے انہیں بھی سمجھ عطا فرمائے۔ اگر کہیں کوئی غلطی کر رہا تھا لا علمی طور پہ، اللہ ہم سب کی جو ہے وہ اصلاح فرمائے۔